عزت دینے میں، کامیابی دینے میں، خوشی دینے میں کسی بھی مخلوق کے محتاج نہیں ہے۔ اللہ جل شانہ جیسے چاہتے ہیں، جب چاہتے ہیں، جو چاہتے ہیں اپنی قدرت سے کرتے ہیں، اور کرنے میں اللہ رب العزت کسی مخلوق کے محتاج نہیں ہے۔ لا الہ، یہ پہلا سبق سارے انبیاء علیہ السلام نے اپنی امتوں کو پڑھایا ہے، اس کی محنت کی ہے کہ دلوں کے یقین صحیح ہو جائے، لوگ اللہ کو پہچان لیں، اللہ کون ہے۔ یہ بارشیں کون برساتا ہے؟ اللہ فرماتا یہ بارشیں ہم برساتے ہیں۔ اور فرمایا یہ زمین سے غلے تم نکالتے ہو یا ہم نکالتے ہیں؟ دکھائی دیتا ہے زمین سے نکلتے ہوئے غلوں کو اللہ دکھا دیتے ہیں، دیکھو بھئی زمین سے نکل رہے ہیں۔ اور اللہ قرآن میں کیا فرماتے ہیں کہ زمین سے غلے تم نکالتے ہو یا ہم نکالتے ہیں؟ آسمان سے بارشیں تم برساتے ہو یا ہم برساتے ہیں؟ اللہ رب العزت قطرے کی شکل میں اللہ پاک بارش کو برساتے ہیں۔ اگر اللہ پاک ایک دم سے یہ ٹنوں اور منوں پانی اگر اللہ پاک ایک دم سے برسا دیں تو پھر دنیا میں کوئی آدمی آپ کو زندہ دکھائی نہیں دے گا۔ اللہ کی رحمت کہ اللہ پاک دکھاتے ہیں۔ اور اللہ رب العزت میرے دوستوں اور بھائیوں، یہ زمین سے جو غلے نکلتے ہیں، اللہ پاک میرے دوستوں ان غلوں کے بھی یعنی محتاج نہیں ہے، نہ زمین کے محتاج ہے، اس کے بغیر بھی اللہ دے سکتے ہیں۔ اللہ ان درختوں کے بغیر پھل اتار سکتے ہیں۔ زکریا علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ چونکہ مریم علیہ السلام ان کی کفالت میں تھیں، تو جب محراب میں تشریف لے جاتے تو دیکھتے کہ مریم علیہ السلام کے پاس بے موسم کے پھل ہیں، تازہ پھل، باہر سے دروازہ بند ہے، تالا لگا ہوا ہے، اندر کوئی جا نہیں سکتا اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ تو زکریا علیہ السلام دیکھتے کہ مریم علیہ السلام کے پاس بے موسم کے پھل ہیں، تو پوچھتے کہ یہ کہاں سے آ گئے، یہ پھل کہاں سے آئے؟ تو کیا فرماتی ہیں؟ ہوا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے آئے۔ اللہ پاک پھل دینے میں درختوں کے بھی محتاج نہیں ہے، اللہ پاک زندہ رکھنے میں ان پھلوں کے بھی محتاج نہیں ہے، ان کھانوں کے بھی محتاج نہیں ہے۔ یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں اللہ پاک نے بغیر کھانے پینے کے زندہ رکھ کے دکھایا کہ نہیں دکھایا؟ اصحاب کہف کا واقعہ اللہ نے قرآن میں بیان کیا۔ 309 سال تک ایک غار میں سوتے رہے، اپنا ایمان بچانے کے لیے غار میں چھپ گئے تھے بادشاہ کے ڈر سے، اور 309 سال تک بغیر کھانے پینے کے اللہ پاک نے ان کو زندہ رکھا۔ کوئی 2-3 دن نہ کھائے، ہفتہ، 10 دن، مہینہ، 2 مہینے نہیں زندہ رہ سکتا۔ اب اللہ پاک اپنی قدرت بتاتے ہیں، میں زندہ رکھنے میں نہ کھانے کا محتاج، نہ پانی کا محتاج، نہ کسی چیز کا محتاج۔ مارتے بھی وہی ہیں، زندہ بھی وہی کرتے ہیں۔ ہمیں ماریں گے کون؟ اللہ۔ جب موت کا وقت آئے گا ختم، اور قیامت کے دن زندہ کون کریں گے؟ اللہ نے دنیا میں قرآن میں واقعات بیان کیے۔ عزیر علیہ السلام راستے میں جا رہے تھے، کھانا بھی ساتھ تھا، گدا بھی ساتھ تھا۔
ایک بستی سے گزر ہوا، دیکھا وہ بستی کے چھتیں زمین پر آئی ہوئی ہیں، انسانوں کی کھوپڑیاں پڑی ہوئی ہیں، ہڈیاں پڑی ہوئی ہیں، حملے کی وجہ سے، قتل و غارت کی وجہ سے وہ شہر بالکل ویران ہے۔ تو عزیر علیہ السلام کے دل میں آیا کہ یہ شہر، یہ ہڈیاں جب مٹی میں مٹی ہو جاتی ہیں پھر یہ کیسے زندہ ہوگی قیامت کے دن؟ تو ختم ہو جاتا ہے انسان۔ تو اللہ پاک نے وہیں سلا دیا، کھانا تازہ رکھا ہوا تھا، گدے کو باندھا ہوا تھا، وہیں سو گئے۔ 100 سال تک سوتے رہے۔ کتنے سال تک؟ 100 سال تک سو گئے۔ اللہ نے 100 سال کے بعد جگایا، اٹھا دیا، دیکھا تو کھانا ویسا تر و تازہ۔ اس پر 100 گرمیاں گزر گئیں، 100 سردیاں گزر گئیں، 100 بہاریں گزر گئیں، بارشیں گزر گئیں، آندھی طوفان گزر گئے، اور کھانا ویسا کا ویسا۔ اور گدا جو کھڑا کیا تھا وہ اس کا چمڑا ختم، ہڈیاں پڑی ہوئی تھی گدے کی۔ تو اللہ پاک نے پوچھا، مفہوم ہے کہ عزیر کتنا وقت تم سوئے رہے؟ تو کیا کہا؟ دن یا اس کا کچھ حصہ، یوم او بعد یوم، دن یا دن کا کچھ حصہ۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ نہیں، 100 سال تک سوئے رہے، اور دیکھو اپنے کھانے کو کیسے تر و تازہ ہے، اور پھر دیکھو اپنے گدے کو کیسے اس کی ہڈیاں بکھری پڑی ہیں۔ اور اللہ پاک نے اس گدے کو حکم دیا کہ کھڑے ہو جاؤ، تو ہڈیاں جڑیں، اس پہ گوشت آیا، اس پہ پوست آیا، اور وہ گدا زندہ ہو کے کھڑا ہو گیا۔ اللہ پاک دکھاتے ہیں اپنے نیک بندوں کو، اللہ نے دکھایا کہ میں ایسے مارتا ہوں پھر ایسے زندہ بھی کروں